توہین مذہب کے الزام میں 35 سال تک سزائے موت کے قیدی رہنے والے مسیحی کو بری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 20 جون توہین مذہب کے جرم میں 32 سال سے سزائے موت کے قیدی ایک بوڑھے مسیحی کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پر ٹھیک نہ ہو، اس سے اس طرح کے جرم کا سرزد ہونا ممکن نہیں۔ یہ بات اس کے وکیل نے بتائی۔ سپریم کورٹ کے وکیل رانا عبدالحمید نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس سعد ہرمن اللہ، جسٹس شہزاد احمد خان اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل تھے، انہوں نے 33 سالہ کیت تھولکا نور کنت کو توہین مذہب کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ مسلمان وکیل حمید نے کرسچن ڈیلی انٹرنیشنل مارننگا سٹار نیوز کو بتایا، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنی ذہنی حالت کے باوجود 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مختلف جیلوں میں قید رہا۔ سپریم کورٹ کا اسے ذہنی بیماری کے پیش نظر بری کرنے کا فیصلہ اگرچہ طویل تاخیر کے بعد آیا ہے، لیکن توہین مذہب کے درجنوں دیگر قیدیوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے میں مدد دے گا جو ذہنی صحت کے مسائل کا بھی شکار ہیں، مگر ان کے کیس سالوں سے زیر التوا ہیں۔ حمید نے سپریم کورٹ کے ججوں کو سراہا کہ انہوں نے مختلف اسلامی گروہوں سے تعلق رکھنے والے وکلاء بشمول ختم نبوت لائرز فورم کے دباؤ کے باوجود درست فیصلہ کیا۔ حمید نے کہا، ان وکلاء اور علماء نے جیسے ہی ججوں نے بریت کا حکم سنایا، عدالت میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کینت کی بریت ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اس کا اثر اسی نوعیت کے تمام توہین رسالت کے مقدمات پر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت کا تفصیلی حکم 2 یا 3 دن میں جاری کر دیا جائے گا، جس سے کینت کی جیل سے رہائی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ پنجاب فشریز ڈپارٹمنٹ کے ایک سابق سینئر افسر کینت کو جولائی 2002 میں لاہور کی ایک ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے TZN میں مسلم مذہبی علماء، مسلم سربراہان مملکت، پاکستان میں غیر ملکی سفارتکاروں کو ایک خط تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور مسیحی ماہرین الہیات کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر پاکستان کے متنازع ہے توہین رسالت کے قانون کی دفعہ D-92C کے تحت فرد جرمائد کی گئی تھی، جس میں اسلام کے پیغمبر کی توہین کرنے پر لازمی سزائے موت کا حکم ہے۔ اس مسیحی شخص نے کسی بے دفاعی وکیل کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ خدا اس کا وکیل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2014 میں کینت کی سزائے موت کو برقرار رکھا، حالانکہ حکومت کی بنائی ہوئی ایک میڈیکل بورڈ نے عدالت کو بتایا تھا کہ روحانی طور پر غیر مستحکم تھے۔ سپریم کورٹ میں اپنے دلائل میں حمید نے کہا کہ غیر مسلموں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو مسترد کرنا توہین رسالت نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا، اگر چاہا سلامتی نہ براہیمی مذاہب میں سے ایک ہے اور مسلمان تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن عیسائیہ اور یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھتے۔ حمید نے کہا، کینت نے اپنے کھلے خط میں صرف یہ کہا تھا کہ اس کا عیسائی عقیدہ اسلام کی تائید نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی توہین آمیز زبان استعمال نہیں کی جو توہین رسالت کے تحت سزا کی ضمانت دیتی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کینت کیا پہلے کی سالوں سے زیر التوا تھی۔ 22 مارچ 2024 کو سپریم کورٹ نے ملک کی اعلیٰ اسلامی تنظیم اسلامی نظریاتی کون سلاور 2 عیسائی تنظیموں کو ہدایت کی کہو عدالت کو مشہور ہدیں کہ آیا ہم بات جس نے کہ تھلک کو دودھائیوں سے زائد عرصے تک ضائع موت کی کار میں رکھا تھا، در حقیقت توہین آمیز۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جنوری 2023 میں کینت کے لیے قانونی نمائندگی کی ضرورت پر غور کیا اور پاکستان بار کونسل سے درخواست کی کو ایک دفاعی وکیل فراہم کرے، کیونکہ 5 سرکاری وکلاء نے اس کے سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ حمید
جنہوں نے توہین مذہب کے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنے والے کئی افراد کا کامیابی سے دفاع کیا ہے، نے ایڈوکیسی گر جو بپلی کمپینن نیدرلینڈز کے تعاون اس مسیحی کی نمائندگی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ کینت کے خاندانی افراد نے اس رپورٹر کو پہلے بتایا تھا کہ گرفتاری کے وقت ہم حکمہ ماہی گیری میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کے مطابق کینت ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے اور انہیں اپنے مسیحی عقیدے سے گہری دلچسپی تھی۔ میرا بھائی بائبل کا عالم تھا اور اکثر اپنے مسلمان دوستوں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ علمی بحثوں میں مشغول رہتا تھا۔ وہ اپنے مذہبی خیالات اور اقدار کو اپنی خط و کتابت کے ذریعے بھی پہنچاتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی کسی مقدس شخصیت کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا۔ یہ انہی خطوں میں سے ایک تھا جسے اسے خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں توہین مذہب کے ملزمان پر حملوں میں بہت تیزی آئی ہے۔ توہین مذہب کے الزامات یا محض افواہیں مسلم ہجوم کی جانب سے فسادات اور پرتشدد کارروائیوں کو جنم دیتی ہیں جو قتل و غارت تک پہنچ سکتی ہیں۔ ایک انسانی حقوق کے ادارے نے ڈوتھان جب جوڑ میں پاکستان میں توہین مذہب کے سٹینڈرڈز اور شیشی چوٹ نیسز ریکارڈ کیے ہیں، جو ملک کے ان متنازعہ توہین مذہب کے قوانین کے بڑھتے ہوئے غلطہ استعمال کو واضح کرتا ہے۔ سینٹر فار سوشل جس کی سالانہ ہیومن رائٹس آپ ضرور رپورٹ کے مطابق توہین مذہب کے 634 نئے کیسز میں سے 60% ملزمان مسلمان تھے، 60% مسیحی، 9% ہندو اور 40% احمدی تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ توہین مذہب کے قوانین کا کھلے عام ہتھیار کے طور پر استعمال ظلم مستم، مذہبی عدم برداشت اور انسانی حقوق کی کیوسی پیما پر خلاف ورزیوں کو مسلسل ہوا دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 43 برسوں کے دوران یعنی سے 2020 تک کم از کم 293 افراد پر توہین مذہب کا باقاعدہ یا غیر رسمی الزام لگایا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1994 سے 2025 کے درمیان توہین مذہب کے الزامات کے بعد کم از کم 4 افراد کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ پاکستان جس کی 93% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، اوپن ڈورز کی 2025 کیورڈ واچ لسٹ میں مسیحیوں کے لیے سب سے مشکل مقامات کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے۔